نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بہت ہی شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ خوش نصیب اس اعتبار سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جمعہ سے قبل فرشتے مسجد کے دروازے پر جنتی کاغذ اور جنتی قلم لے کر موجود ہوتے ہیں، جلد آنے والے مہمانوں کے نام تحریر کر کے رب تعالیٰ تک ان کے نام، ان کی مرادیں، ان کی دعائیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آپ کے سامنے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ملک کی حالات کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں، اور رب العالمین سے یہ بھی دعا اور التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ مہنگائی کے اس طوفان میں سفید پوشوں کی غیب سے مدد فرمائیں اور ہمیں بھی دینے والے لوگوں میں شامل فرما دیں۔ ہجرت کے چھٹے سال کے واقعات کو ہم سماعت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ سب سے اہم کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مگر اس سال آپ عمرہ نہ کر پائے، اور مشرکین مکہ سے چند شرائط طے پائی تھیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اب ہم مسلمان، یعنی اب ہم اور مسلمان آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی جدال اور قتال نہیں کریں گے۔ اسی مناسبت سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین مکہ اور مکۃ المکرمہ میں رہنے والے کفاروں کے سردار کی جانب سے بڑے مطمئن ہو چکے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز اطراف میں عیسائی اور یہودی جو کمیونٹیاں تھیں، ان کمیونٹیز کے اندر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کے پیغام کو پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ اطراف میں بہت ساری حکومتیں قائم تھیں، مثال کے طور پر ایران، مصر، حبشہ، اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے سپر پاور ممالک، اور ان کی حکومت وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 6 منتخب ساتھیوں میں سے ان بادشاہوں کے دربار میں اپنا دین کا پیغام پہنچایا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ روم کے بادشاہ ہرقل کو وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت اور میرا خط پہنچا دیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس چلے گئے، اور حضرت حاتب عزیز مصر، اس کا نام مقوس تھا، اس کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت عمر بن امیہ
حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس بادشاہ کو دیا۔ حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے بادشاہ جس کا نام ہوزا تھا، اس کے پاس آپ کو بھیجا گیا۔ حضرت شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسان والی غسانی کے دربار میں بھیج کر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دین اور اپنی نبوت کا وہاں پر پیغام پہنچا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خط لے کر جب قیصر روم کے پاس پہنچے تو اس کے دربار میں پہنچتے ہی یہ خبر ملی کہ وہ بادشاہ بصرہ کے لیے اور بیت المقدس کے لیے وہاں پر اپنے حکومتی معاملات کو دیکھنے کے لیے دورے پر گیا ہوا ہے۔ وہاں اس نے اپنا گورنر جس کا نام حارث غسانی تھا اس کو مقرر کیا اور اسے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خط حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا دیا اور اس کو یہ بھی پیغام دیا کہ مدینہ منورہ سے محمد بن عبداللہ نامی شخص نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس روانہ کیا گیا۔ جب قیصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ جو پیغام لے کر آنے والا قاصد ہے وہ اسی شہر میں آ چکا ہے تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ چونکہ وہ عربی جانتا نہیں تھا اور حضرت دحیہ کلبی کو عربی کے علاوہ کوئی اور لینگویج آتی نہ تھی تو اس لیے ایک ترجمان کو مختص کیا گیا کہ جو بادشاہ کی بات حضرت دحیہ کلبی تک اور رسول اللہ کا پیغام اور حضرت دحیہ کی کچھ باتیں بادشاہ تک پہنچا دے۔ بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا تو کہا کہ دیکھو اس شہر میں کوئی مکۃ المکرمہ یا مدینے سے آیا ہوا کوئی شخص ہے کہ جس کے ذریعے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طبیعت کے ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، میں ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ اتفاق دیکھیے کہ حضرت ابو سفیان چونکہ ابھی ایمان نہ لائے تھے اپنے تجارتی قافلے کے لیے وہاں موجود تھے۔ قیصر روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ باتیں کی کہ جو تاریخ کی کتابوں میں کچھ اس طرح لکھی ہیں۔ آپ کے ساتھ اور بھی کچھ مکۃ المکرمہ کے کافر سردار موجود تھے۔ بادشاہ کا ایک روب تھا، بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کسی میں جرت نہ ہوتی تھی، تو اس لیے بادشاہ نے دیگر ساتھیوں کو پیچھے کر دیا اور حضرت ابو سفیان کو آگے کر دیا اور کہا کہ میں ان سے ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، اگر یہ سچ بولیں تو ہاں میں گردن ہلانا اور اگر یہ جھوٹ کہیں میرے سوال کے جواب میں تو نہ میں گردن ہلا دینا، مجھے جھوٹ پسند نہیں۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے کافر کی جانب سے جو تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ان کی پچھلی صف کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ ان سے اس طرح کلام کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بتاؤ جو نبوت کا مدعی ہے یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہنے لگے خاندان تو بڑا شریف ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کیا اس خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے خاندان میں قریب میں تو کوئی ایسا نہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا پھر مالدار لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں، زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی اس وقت کمزور پر ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ بتاؤ کہ جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے متبعین بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے پیروکار لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں یا پھر ان کی تعداد رک چکی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اب ابو سفیان کہنے لگے کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، محمد بن عبداللہ کے طریقے اور ریاست اور پیاری سی صورت اور سیرت کو دیکھ کر
لوگ ان کے دامن میں چھپتے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا ان کے دین میں جو داخل ہو گیا، ان کے دین سے متنفر ہو کر، نفرت کر کے کبھی اپنے پرانے دین کی طرف لوٹا ہے کہ نہیں لوٹا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جو بھی ان کے دامن میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو چکا تھا۔ پھر قیصر یعنی روم کے بادشاہ قیصر نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمیشہ سچے ہیں اور امین بھی رہے، یعنی امانت دار بھی، کبھی خیانت نہیں کی۔ تو کہا اچھا یہ بھی بتاؤ، کبھی انہوں نے وعدہ خلافی یا کوئی وعدے کو توڑ دیا ہو، اس طرح کی کوئی کام کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن اب ہمارے درمیان حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، ہم نے بہت بار ان سے جنگ کی ہے۔ کہا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ابو سفیان مجبوراً کہنے لگا کہ ہاں، اکثر تو وہی جیتے تھے، مگر کچھ لمحات کے لیے ہم غلبہ پا لیتے تھے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، وہ خدا جس کے سوا کوئی شریک نہیں، بتوں کو چھوڑ دو، نمازوں کی پابندی کرو، سچ بولو، پاک دامنی کو اختیار کرو، اپنے دامن سے گندگی کو دور کر دو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرو۔ ان تمام سوال و جوابات کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ تو انسان واقعی میں سچا نبی ہے۔ جو میں نے اپنے باپ دادا سے باتیں سنی ہیں آخری نبی کی علامات کے طور پر، وہ ساری علامات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہ سارا جو مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت بادشاہ کے دربار میں، جو اس بادشاہ کے درباری موجود تھے اور اس کے جو سردار تھے، وہ یہ سن کر بیزار ہوتے جا رہے تھے اور غصے کے اندر آپے سے باہر ہونے کے لیے تیار تھے کہ بس موقع ملے اور ہم بادشاہ کو پکڑ لیں۔ تو اس لیے بادشاہ نے ایک نئی چال چلی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو ایک کام کرو، جو خط لے کر آئے ہیں وہ خط میرے سامنے رکھ دو، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس خط میں انہوں نے کس طرح کی بات لکھی ہے۔ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے۔ کہا کہ وہ سچے نبی ایسے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بولیں گے، خیانت نہیں کرتے، امانت دار ہیں، پاک دامن ہیں، کبھی بھی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ ان کے متبعین کی شان یہ ہے کہ وہ بظاہر تو دکھنے میں کمزور ہوں گے، مگر اپنے نبی سے محبت کرنے میں سب سے آگے ہوں گے۔ ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان سے محبت کرنے والے مال کے اعتبار سے تو کمزور ہو سکتے ہیں مگر ایمان میں کمزور نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی اور جو باتیں اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں وہ اپنے درباریوں کے سامنے تقریر کے طور پر کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ ایک کام کرو، مجھے محمد بن عبداللہ کا خط پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اور اس خط کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبداللہ ورسولہ الى ہرقل العظیم، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجر مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم الاراسین، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط محمد بن عبداللہ اور رسول اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، بادشاہ قیصر روم ہرقل کی جانب۔ اور پھر آپ نے سلام کا انداز بھی میرے محبوب کا بڑا نرالا تھا۔ فرمایا سلامتی ہو اس بندے پر جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ بہرحال حمد و صلات کے بعد میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک سچے دین کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تو نے اسے قبول کیا تو تو نجات پا جائے گا، تسلم، تیرے معاملات تیرے سپر کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بدلے میں یؤتک اللہ اجر مرتین، اللہ تجھے دو دگنے عذاب جو ہے وہ
ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو سن لے، تو نے میری بات نہ مانی تو اس بات کو سن لے کہ بے شک تیری ساری رعایا کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ اے کتاب کے ماننے والو، اے تورات اور انجیل کے ماننے والو، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور تمہارے دین میں یہ بات شرط ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور نہ ہی ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ میرے اور تمہارے دین میں یہ کلمہ مشترک ہے، اور پھر یہ بھی بات مشترک ہے کہ نہ بناؤ ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہم نہ بنائیں، اور اگر روگردانی کی تو سن لو تم سب، اشہدو فقول اشہدو، تو تم سب کہو انا مسلمون، تم گواہ رہنا اس بات پر کہ میں اور میرے تمام ساتھی اللہ ہی کے حضور سر جھکانے والے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا تو دل ہی دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فین ہو گیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن جب یہ خط سارے درباریوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو انہوں نے اعلان بغاوت شروع کر دی۔ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ بادشاہ کو اپنی اس وزارت کا اور بادشاہت کی سیٹ جانے کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ ان درباریوں کو روکو، میرے مشیروں کو روکو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم میری عبادت میں اور جھوٹے خداؤں کی عبادت میں کتنے پختہ ہو، تم میرے کتنے محب ہو، مجھ سے کتنی وفاداری کرتے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بادشاہت کی سیٹ بچانے کے لیے، اس کی سلطنت ختم نہ ہو جائے، اپنی سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن لینے کے بعد گویا اس نے یہ بتا دیا کہ اگر مال اور دین آ جائے تو کافر قسم کے لوگ ہمیشہ مال کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر مسلمان کون ہوتے ہیں کہ جب ان کا مقابلہ ان کے سامنے دین، اسلام اور مال اور دنیا کی محبت آ جائے تو وہ مال اور دنیا کی محبت کو ٹھکرا کر دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا اس نے دوسری طرف سے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اپنے سارے لوگوں کو اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ لہذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایسے ہی پھینک دیا، بس پھینکنا تھا، میرے محبوب کو وہاں پتہ چل گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے ایسا کیا، دیکھنا مسلمانوں، تم گرچہ مال کے اعتبار سے کمزور ہو، میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت کو ختم کر کے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ پھر وہ وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ مسلمانوں نے قیصر کو بھی فتح کر دیا، روم کو بھی فتح کر دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کے اور بادشاہوں کے درمیان جو خط بیچے تھے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا کیا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز جس کا نام تھا، اس کا دماغ اتنا پاگل ہو گیا تھا حضور کا خط دیکھ کر، غصے میں اتنا آ چکا تھا کہ جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا تو غرور اور گمنڈ سے اس نے خط پھاڑ دیا۔ جب اس بات کی خبر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوئی تو میرے محبوب نے فرما دیا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، جس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تم دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چند ہی سال کے بعد اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے ایران کی سرزمین پر بھی اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی کے دربار میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یعنی میرے محبوب کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو پہنچے تھے، نجاشی بادشاہ حبشہ کا بادشاہ ہے، اور وہ جو جس طرح ہمارے یہاں پر بھی کسی بھی عہدے کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے، اس سیٹ کو اس منصب کا ایک نام ہوتا ہے، تو اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کی جو ایک اعلیٰ منصب اور سلطنت تھی، اس سلطنت کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور نام مختلف ہوا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک ہے، اس کے وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، جو ہے مملکت اس اسلامیہ جمہوریہ کے گورنر بدلتے رہتے ہیں، سیٹ وہی رہتی ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کے لوگ بھی بدلتے رہتے تھے، لیکن جو بھی بادشاہ بنتا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط اس کے پاس پہنچا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی میں سچا دین آ چکا ہے۔ چونکہ 5 سن ہجری کو اس تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اور اس نے مدینے کا رخ کر کے اپنے محل کی چھت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغاثہ کیا تھا، پکارا تھا دور سے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے بڑی شان، بڑی رفعت عطا فرمائی ہے، میں گرچہ اپنے محل کی چھت پر موجود ہو کر آپ کو پکار رہا ہوں، میرا رب اور آپ کا رب میری اس آواز کو آپ تک ضرور پہنچائے گا۔ اس نے اسی وقت 5 سن ہجری میں ہی دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب 6 سن ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اور جس کے پاس پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے خاص مشیروں سے کہا تھا کہ اس خط کو میرے سینے پہ رکھ دینا جب میں قبر میں رکھا جاؤں، تاکہ قیامت کے دن میں اس خط کے ذریعے سے بخشا جاؤں۔ مورخین اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے، جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جبریل امین کے ذریعے سے یہ خبر دے دی گئی کہ بادشاہ حبش کا، نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اور نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ میرے محبوب نے اعلان کیا کہ آ جاؤ، جنازہ آ چکا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ سارے صحابہ اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ سامنے جنازہ بظاہر موجود نہ تھا، صحابہ کو دکھ نہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کن کا مالک ہے اور ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ اس جگہ جہاں نجاشی بادشاہ کا جنازہ رکھا تھا، اس ساری زمین کو سمیٹ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جنازے کو رکھ دیا گیا۔ گویا میرے محبوب اس جنازے کو دیکھ رہے تھے اور جنازہ ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنازہ دکھ نہیں رہا تھا۔ اسی سے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام ہو جو نماز جنازہ کا، اس کو اگر جنازہ دکھ جائے اور نمازیوں کو نہ بھی دکھے تو تب بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے رکھا گیا، اور یہ میرے رب کے لیے بعید نہیں ہے، وہ سوئی کے نوک سے ساری دنیا کو گزارنے پر قادر ہے، تو پھر وہ جہاں نجاشی بادشاہ کا جنازہ رکھا ہو اس کو سمیٹ کر میرے محبوب کے سامنے رکھ دے، یہ اس کے لیے کون سی بعید اور کون سی دشوار والی بات ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہی پیغام دیا گیا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت رب پر بھاری نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو سمیٹ کر ایک مٹھی میں بند کر دے، ایک پیالے میں ڈال دے۔ وہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اسی کی صفت یہی ہے کہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، اور بعض احباب غائبانہ نماز جنازہ کو جو دلیل دیتے ہیں وہ اسی حدیث پاک کے تحت دیتے ہیں، اور جو ہم اہل محبت اور اہل حق لوگ جب یہ دلیل دیتے ہیں تو وہ بھی نجاشی کے نماز جنازہ ہی کی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک ہے، ساری زمین کو سمیٹ کر جنازہ میرے محبوب کے سامنے رکھ دیا تھا، امام کے سامنے جنازہ موجود تھا، میرے محبوب جنازے کو دیکھ رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد کن کن بادشاہوں نے کن کن انداز میں اسلام قبول کیا اور کس کی بدبختی اس پر طاری تھی، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو ان باتوں کو سماعت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مسجدوں میں آ کر جلد رب العالمین کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔